نوجوان لڑکیاں ہیں اور بڑے بڑے مفتی اور علماء ان کو انٹرویو دے رہے ہیں، ان سے چہ چہ کے باتیں کر رہے ہیں. کیا ان سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے تھے؟ یا ان کو شرعی لباس کا خوبصورت نہیں بنا سکتے تھے؟ یار کوئی کچھ تو ہو نا، کچھ تو ضابطہ ہو، کچھ تو قانون ہو. تو اب علماء بھی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. وہ کہتے جی بس اب حال عجیب ہو گیا، ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے. اور میاں تمہارے بس کا روگ کیوں نہیں ہے؟ تمہارا کام منوانا نہیں تھا، تمہارا کام پیغام دینا تھا. مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا. کس منہ سے کرتے ہو دعوی عشق سودا، تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. کم از کم تم تو صدائے احتجاج بلند رکھتے نا، تم تو اپنے لہجے کے اندر وہ بانکپن رکھتے نا، تم تو حق کی آواز ہمیشہ دیتے رہتے، کوئی مانتا یا نہ مانتا. آج کہتے جی لوگ آگے سے تمسخر کرتے ہیں. کیا نبیوں کو تمسخر نہیں کیا گیا؟ کیا صحابہ کے آگے مقابلتیں کھڑی نہیں کی گئی؟ آج کہہ رہے جی آج لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، اور تم کس عزت کو ڈھونڈ رہے ہو؟ لوگوں نے تو حق کے مسافروں کو مشق ستم بھی بنایا. کیا کربلا والوں کی کہانی بھول گئے ہو؟ کیا بدر کے جو ہے وہ غازی اور شہیدوں کی کہانی بھول گئے ہو؟ یہ عجیب ایک بات ہے. ہم یا تو ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں یا پھر اس سے جو ہے وہ کمپرومائز کر چکے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے، جس فتنے کا شکار ظالم تو ظالم رہے، غیر ظالم بھی جو ہیں وہ شکار ہوا ہے. آئیے اپنے اسلاف کی کہانیاں دیکھیں. حضرت عمر کا آخری وقت ہے. لولو فیروز نامی بدبخت نے آپ کے جسم میں زہر سے بجھے ہوئے خنجر داخل کر دیے. آپ کا جسم سے خون اس طرح بہہ رہا ہے جس طرح پانی بہتا ہے. اٹھا کر کے گھر لے گئے. لوگ حال پوچھنے آ رہے ہیں. ایک انصاری جوان آیا، کہا حضرت کیا حال ہے؟ آپ کی نظر اس کے پاؤں کی جانب پڑی تو اس کا تہبند جو تھا وہ شلوار کے نیچے لٹک رہا تھا، جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے کہا نوجوان میرا حال تو ٹھیک ہے، تیرا حال ٹھیک نہیں. اس تہبند کو اوپر کر لے، ایک تو گندا ہونے سے بچ جائے گا، دوسرا تیرا رب تیرے پہ راضی ہوگا. اور یہ غالباً آخری لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے بعد انتقال کر گئے. یعنی اس فریضے کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو آخری سانس تک بھی نہیں چھوڑا. اور حضور یہ ذمہ داری لگا کے گئے ہیں امت کے ہر فرد کی. حضرت سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے، حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. ہر شخص کی پوزیشن الگ الگ ہے، صورتحال الگ الگ ہے. اس لیے حضور نے ایک ہی چیز کا سب کو پابند نہیں کیا. کہا تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے. اب سارے لوگ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو میں ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. ہر بندہ زبان سے بھی روکنے کی سکت نہیں رکھتا. تیسرا درجہ یہ بیان فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل سے برا جانا. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے. اضعف اس میں تفضیل ہے، سب سے کمزور، اس سے نیچے درجہ کوئی نہیں، سپرلیٹو ڈگری. سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ تم اس کو جو ہے وہ جانو کہ اس کو برا جانو، اس کو دل سے برا جانو. جس کو دل سے برا جانو گے اس کو شادی میں بلاؤ گے، اس کو ولیمے میں بلاؤ گے، اس سے تعلق استوار رکھنا باعث فخر سمجھو گے. ہم روز اپنے رب کے حضور عہد کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ مسجد میں عہد کر کے نکلے، باہر نکلے تو ہم ایک ظالم سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. جو عہد کیا ہم نے فوراً اس کو توڑ دیا. تو جب کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عمل اور وظیفے کو چھوڑ دے گی تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. دوسرا سبب علماء نے بیان فرمایا، مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم جہاد ترک کر دے گی تو پھر اس فتنے میں مبتلا کرتی جائے گی. برطانیہ کی نوآبادیاتی وزارت کے ایک ایجنٹ مرزا قادیانی نے یہ ذمہ لیا کہ میں امت سے جہاد کو ختم کروں گا، اور اس نے اس سلسلے کے اندر ہر وہ کوشش کی جس سے جہاد کو ختم کیا جا سکے. لیکن اللہ بھلا کرے اس دور کے علماء کا جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس کا ناطقہ بند کر دیا، اور وہ اسی حالت کے اندر مر گیا. وہ کام نہ کر سکا. اب ان لوگوں نے، انہی بد نصیب لوگوں نے رخ ضرور بدلا. برطانیہ کی نوآبادیاتی وزارت کا وہ ایجنٹ تو کچھ کر نہ سکا. اب مغرب کے دسیسہ کاروں نے
جہاد سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ جہاد کو بدنام کر دو، اس کی صورت ایسی لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ کوئی جہاد کا نام ہی نہ لے۔ اب جو کچھ ان 8-10 سالوں کے اندر جہاد کے نام سے ہو رہا ہے اور ہوا ہے، بالخصوص ان 4-5 سالوں میں جو سوات میں ہوا ہے، یہ کس کی منصوبہ بندی تھی؟ اب ہر بندہ اپنی صفائی کے لیے کہتا ہے کہ میرا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا ایک مومن کا جہاد کے لیے جہاد سے تعلق نہیں ہوگا؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جس نے ساری زندگی نہ جہاد کیا نہ جہاد کی آرزو اس کے سینے میں پیدا ہوئی، وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک شعبے میں مرا۔ جس کے سینے میں یہ آرزو ہی پیدا نہیں ہوئی، کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہے جس کا دل، اسے کون کہتا ہے کہ مومن کی موت مر۔ تو لوگ جہاد گریز ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ آپ پڑھیں، نیٹ پہ آپ جائیں اور وہاں آپ لکھیں مسٹر ہیمفر، تو آپ اس کی جو ہے وہ اس کی جو منصوبہ بندی تھی، جو سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے اس کے جو ہے وہ باس نے ان کو دی تھی، اور جن 16-17 پوائنٹ پہ اس نے کام کیا تھا، اس میں سے ایک بات آپ کو یہ ملے گی۔ اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ سیاست سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرو، یہ اپنی جان چھڑا لیں اور ترک دنیا کر دیں اور گوشہ گیر ہو جائیں، اور امور سلطنت کے اندر اور جو ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر جو معاشرے کا پرخلوص طبقہ ہے وہ حصہ نہ لے۔ اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا کہ سیاست برے لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے گی، اور جب ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے گی تو پھر نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ یعنی اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اقبال چیخا تھا اس زمانے کے اندر۔ بہرحال ایسا ہوا، آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں غیر سیاسی ہوں، مولوی بھی کہہ رہا ہے، پیر بھی کہہ رہا ہے، ہر بندہ اپ جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ ایک منصب ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل اپنی امتوں کو سیاست سکھایا کرتے تھے، اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ریاست مدینہ کا قیام کیا کہ نہیں کیا، اور خلفائے راشدین نے جو ہے اس نظام کو لے کر کے آگے چلے ہیں کہ نہیں چلے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ لیکن جس طرح یہ سیاست کے معاملے میں ہوا کہ جو لوگ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بالکل سیاست سے الگ ہو گئے، اب یہ وقت آ گیا کہ لوگ جہاد کا نام لینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اور یہ فتنہ، جس فتنے کا ذکر کیا کہا، اس وقت ظاہر ہوگا کہ جب لوگ جو ہیں وہ جہاد گریز ہو جائیں گے، جب کوئی قوم جہاد ترک کر دے گی تو یہ فتنہ ظاہر ہوگا۔ تیسری بات، فرار عن الزحف، جنگ سے بھاگ جانا۔ اب اس عنوان سے بھی بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن میں صرف ایک بات کہوں گا، آپ تجزیہ کر دیں، قصور کس کا ہے اس کو چھوڑیں۔ جس دن سے ہم کرگل سے بھاگیں، اس دن سے لے کر آج تک دیکھ لیں، ہم گمبھیر صورتحال سے باہر نکل ہی نہیں رہے۔ یہ وہ تیسرا سبب تھا جس کے سبب کے اندر ہم مصیبت میں پھنس گئے۔ تو فرار عن الزحف ہو یا ترک جہاد ہو یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وظیفے کو ترک کرنا ہو، جب ان تین چیزوں سے جو ہے وہ قوم ملوث ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اب نکلنے کی صورت کیا ہے؟ آخر قرآن ہمیں مسائل اگر بتاتا ہے کہ تمہاری مصیبت بیماری کے سبب یہ ہیں تو اس کا علاج بھی تو دیتا ہے۔ حکیم حاذق یہ ہوتا ہے جو نبض پہ مرض رکھ کے یہ بتائے کہ مرض کیا ہے، نبض پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائے کہ مرض کیا ہے، اور پھر تشخیص کرنے کے بعد اس کی تدبیر بھی بتائے، اس کا علاج کیا ہے، یہ صحیح کیا ہوگا۔ اب بیماری کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ ان فتنوں کے ہم مبتلا، ان فتنوں میں مبتلا کیا کیسے ہو گئے، تو اس کے اسباب بھی ہیں۔ اب اس کا علاج یہاں سورہ نوح کی کو ہی دیکھ لیجئے، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آ جاؤ اس کی چوکھٹ پہ، سارے معاملے ٹھیک فرما دے گا۔ سورہ طلاق میں چلے جائیں، وہاں ایک دوسرا انداز اختیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ اس کو گمبھیر حالات سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ ورنہ بندہ کہتا اب جاؤں تو جاؤں کدھر، اب تو کوئی راستہ نکلنے کا نہیں۔ آپ کا پاکستان کی اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھ لیں، بالکل کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ کس پہ توقع رکھیں، کس سے منصفی چاہیں، کس کی قیادت میں چلیں، ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ سچی بات ہے، آپ اگر دیکھ لیں تو سیاست کا میدان بھی خالی ہے۔ علماء نے جس انداز سے ان حالات میں قوم کی رہنمائی کرنی تھی، جو ہے وہ کما حق حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ عجیب صورتحال ہے، جائیں تو کس دہلیز پہ جائیں،
ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں کہ نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. اور دوسری طرف سے جو ہے وہ اسلام دشمن طاقتیں، ان کی سازشیں، ان کی دسیسہ کاریاں ہر روز نئے نئے گل کھلا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ہمیں نکلنے کا راستہ دیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مشکل حالات اور گمبھیر صورت سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں. اندھیرے سے نکل گئے، پھر اس مصیبت میں پھنسے تھے، جب نکلے تو پھر بھوک لگی تھی ٹکا کے، اب کوئی کھانا ملے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر تمہیں رزق وہاں سے دے گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی وہاں سے تمہارے لیے رزق کے خزانے کھول دے گا. جب تم اللہ سے ڈرو گے تو ایک فائدہ یہ ہوگا اس ڈرنے کا، اس تقوی اختیار کرنے کا، کہ تمہیں مصیبت سے نکال کے باہر کر دے گا. اور دوسرا مسئلہ کہتے ہیں اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے وہ بم ہے یہ. تو معاشی بحران میں جو قوم مبتلا ہوگی وہ پیس کے رکھ دی جائے گی، دنیا میں پیچھے رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تم ہم سے ڈرو، پھر ہم تمہیں کیسے معاشی طور پہ عروج دیتے ہیں یہ ذمہ داری ہماری ہے. اور کہاں سے دیتے ہیں تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ ان کے بیٹے کو مشرک پکڑ کے لے گئے. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میرے بیٹے کو کافر پکڑ کے لے گئے، اور گھر میں فاقے بھی، ماں اس کی الگ رو رہی ہے، میں الگ پریشان ہوں، فاقوں نے مزید ڈال کیا ہوا ہے. تو حضور نے ان کو صبر کرنے کی تلقین کی اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور لا حول پڑھنے کا حضور نے وظیفہ بتایا. وہ گھر میں بیٹھ کر کے ابھی وظیفہ پڑھ ہی رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی. جب دستک ہوئی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ان کا بیٹا سالم دروازے پہ کھڑا. حضرت عوف بہت خوش ہوئے، لیکن کیا دیکھا کہ بیٹے کے پیچھے بکریوں کی قطاریں، 4000 بکریاں سالم کے پیچھے. سالم بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا سالم یہ بکریاں کہاں سے آئیں؟ کہا کافر غافل ہو گئے تھے، میں جان چھڑا کے بھاگا، آتے ہوئے ان کی بکریاں بھی ہانک کے لے آئے. تو حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور یہ بکریاں جو حضرت سالم لے آئے ہیں یہ ہمارے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں؟ فرمایا اللہ نے رزق دیا اور وہاں سے دیا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ایک تو اللہ نے مشکل سے نکلنے کا راستہ دیا، اور دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس وقت بحیثیت قوم اگر ہم استغفار کے دامن کو تھام لیں اور اتقاء کی دولت ہم اللہ سے مانگیں تو پھر ایک تو مشکل اور گمبھیر حالات سے بھی نکلیں گے، اور دوسرا اللہ ہمیں رزق کے دروازے بھی کھول دے گا، وہاں سے دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. پاکستان کی زمینوں میں بڑا کچھ رکھا ہوا ہے، پہاڑوں کی کوکھ میں بڑا رکھا ہے. وہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ پڑھتے ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش میں نکلے، اللہ کا حکم تھا کہ میرے بندے کو ملو. تو مجمع البحرین پہ پہنچے، وہ حضرت خضر کی ملاقات ہوئی، کہا آپ کے ساتھ مصاحبت میں دن گزارنا چاہتا ہوں. کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا نہیں میں صبر کروں گا. کہا چلو پھر کشتی پہ بیٹھے. واقعہ طویل ہے. کشتی کا پھٹا توڑ دیا. کہا انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے اور ہم ان کا پھٹا توڑ رہے ہیں. کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ کہا نہیں مجھے ایک مہلت اور دے دی. آگے گئے تو ایک بچہ تھا جو ریت پہ کھیل رہا تھا دریا کنارے بچوں کے ساتھ. حضرت خضر نے اس کا سر پکڑا اور مروڑ دیا، بچہ قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے. کہا اس بچے نے قصور کیا کیا کہ تم اس کو قتل کر دیا؟ کہا میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے. کہا ایک موقع آخری اور دے. چلتے ہوئے ایک بستی میں گئے، انطاکیہ نام تھا بستی کا، مفسرین کہتے ہیں. ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ضیافت نہیں کر سکتے. نکلنے لگے شہر سے تو ایک دیوار گر رہی تھی. کہا رکو. اس دیوار کو سیدھا کرنے لگے، اس کی مرمت کرنے لگے، گاڑا لگانے لگے. دیوار سیدھی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہمیں کھانا بھی نہیں دیتے اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں، اگر مزدوری لینا چاہتے تو لے سکتے تھے. کہا میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیوں کیے. پہلا جو کشتی تھی وہ مساکین کی کشتی تھی جو سمندر میں ہی، دریا میں ہی گزر اوقات کرتے تھے کشتی چلا کر. ان کے گھر کا چولہا اس کشتی پہ جلتا تھا، اور ایک ظالم حکمران دریا کے کنارے کنارے آ رہا تھا، ہر اچھی کشتی چھین کے لے جا رہا تھا.
میں نے توڑ دی کہ بعد میں معمولی پیسوں سے صحیح کروا لیں گے، لیکن اس ظالم کی دست برد سے تو بچ جائے گی۔ میں نے برا تو نہیں کیا، اچھا کیا۔ اور جو بچہ تھا محمد غلام، جو بچہ تھا وہ، اس کے والدین بڑے نیک تھے، اچھے تھے، لیکن بچے نے بڑے ہو کے اچھا نہیں ہونا تھا، اور ماں باپ اس کی وجہ سے کفر اور سرکشی میں مبتلا ہو جاتا، تو اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اس کا بدل بہتر عطا کر دے گا۔ اور مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے والدین کو اس بیٹے کی جگہ ایک بیٹی عطا فرمائی، اس بیٹی کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، تیسری بات، یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا۔ بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، دیوار گر جاتی ہے، خزانہ یا تو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا بچے ہیں تو بچے خود ہی اڑا دیں گے۔ آپ اپنی بیوی کو پورے مہینے کا خرچہ دے دیتے ہیں باورچی خانے کا، یہ 10 20 50 ہزار روپیہ یہ پورے مہینے کا، لیکن بچے کو روز 10 روپے دیتے ہیں۔ بچے کو بھی یکم تاریخ کو سارا دے دیا کریں، اگر بچے کو دے دیا بچہ تو 2 دن میں فارغ ہو جائے، کیونکہ بچے پیسوں سے پیار نہیں کیا کرتے، اور وہ جو ہے وہ اڑا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پیسہ ٹھہرتا نہیں۔ تو بچے ابھی چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، اور خزانہ ظاہر ہو گیا کتنا قیمتی ہے، اس سے انہیں غرض نہیں ہوگی، اڑا دیں گے۔ تو جب تک یہ بچے جوان نہیں ہوں گے اور اس خزانے کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اتنی دیر تک دیوار اوپر لگی رہے گی۔ جب اب اگر دیوار ہٹ گئی تو بچے خود اڑا دیں گے یا پھر لوگ لوٹ کے لے جائیں گے۔ ہم نے دیوار لگا دی، جتنی دیر تک یہ بچے اس قابل نہیں ہو جاتے خزانے کو سنبھالنے کے، اتنی دیر تک دیوار نہیں ہٹے گی۔ اور یہ ہم اس لیے سیدھی کر رہے ہیں کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، اس کی نیکی بچوں کے کام آ گئی۔ صاحب روح المعانی علامہ محمود علوسی شکری بغدادی نے لکھا ہے وہ سکا باپ نہیں تھا، 7ویں پشت میں دادا تھا، جس کا نام حضرت کاشے تھا۔ فے فقر نو کرنا سلام چنگا، پاویں حال تھی وہ بے حال ہو رہے، اے نہ سمجھیے دے بچ کچھ نہیں، متا اس دا پیر کمال ہو تے فقر 14ویں پیڑھی تک پہنچ پیندا، پاویں کسے فقیر دا بال ہو دے۔ احمد شاہ نہ گدڑی پھول ویکھی، متا گدڑی وچ کوئی لال ہو۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اچھا باپ کی نیکی کام آئی نہ بچوں کے؟ اچھا سنو پھر ایک اور بات، تمہیں ٹھنڈ پڑے گی۔ حضور فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا میرے امتیوں میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ۔ قیامت میں پھنس بھی گئے، اللہ کہے گا چھوڑ دو، ان کا باپ محمد عربی بڑا۔ اچھا وہ دیوار اس کے اوپر لگی تھی، جب بھی کبھی میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے پاکستان یاد آتا ہے۔ جس طرح وہ خزانے کے اوپر دیوار لگا دی، جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے دیوار لگی رہے گی۔ پاکستان کی زمینوں کی کوکھ میں اور پہاڑوں کے دامن میں بڑے خزانے ہیں، لیکن اللہ نے دیواریں لگائی ہوئی۔ اب اگر دیواریں ہٹ جائیں تو ڈاکو لوٹ کے لے جائیں، جب کوئی حضور کا سچا غلام تخت و تاج کا مالک ہوگا اللہ دیواریں ہٹا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس پر بھروسہ تو کر کے دیکھیں، اس کی چوکھٹ پہ تو آ کے دیکھیں۔ آج ان حالات کے اندر اگر ہم اس کے حضور سچے دل سے آ جائیں، مشکل نہیں ہے، یہ مصیبتیں اور بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن وہ جو عذاب استیصال قوم نوح پہ نازل ہوا تھا وہ نازل نہیں ہوگا۔ یہ اس امت کو، ہم تو پھر حضور کے غلام ہیں، کلمہ گو ہیں، نکمے صحیح، وہ جو پکے کافر تھے انہوں نے بھی کہا اے اللہ اگر تیرا یہ رسول سچا ہے، اگر دین سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آسمان سے پتھر نازل کر یا دردناک عذاب بھیج دے۔ یہ کفار نے کہا، نضر بن حارث نے کہا، ابو جہل نے اس کی اس دعا پر آمین کہا، اور ایک روایت میں ابو جہل نے کہا اور نضر بن حارث نے اس پر آمین کہی، اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھر نازل کر۔ اچھا دیکھو عقل کا الٹ جانا، چاہیے تو یہ تھا کہتے اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، ہم پھر کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ اگر تیرا یہ نبی سچا ہے، یہ دین سچا ہے تو پھر ہمیں ہدایت دے دے، سینے کھول دے۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ اگر دین سچا ہے، یہ نبی سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے پتھر نازل کر۔ اب کافر خود مطالبہ کر رہے ہیں عذاب کا۔ حضور نے میرے پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی توہین بھی نہیں کی ہے، دکھ بھی دیے ہیں، کانٹے بھی بچھائے ہیں، گڑے بھی کھودے ہیں، اوجریاں بھی ڈالیں، کوڑے بھی پھینکے،
راستے کے اندر اذیتیں بھی کھڑی کی. ام جمیل نے کیا کچھ نہیں کیا, نضر بن حارث نے کیا کچھ نہیں کیا, ابو جہل نے کیا کچھ نہیں کیا, عقبہ بن ابی معیط نے کیا کچھ نہیں کیا. سب نے دکھ دیے ہیں اور خود عذاب مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو کافروں پہ غصہ بھی ہے. اب ایک لمحہ نہ لگتا ان کو پیس کے رکھ دیا جاتا, لیکن کیا کہا, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب ان کو عذاب دینا میرے لیے مشکل نہیں ہے, میں عذاب پہلے بھی قوموں کو دیتا آیا ہوں, ایک ایک جرم پہ رگڑتا رہا ہوں, انہوں نے بہت جرم کیے لیکن میں عذاب نہیں نازل کر رہا. کیوں؟ وانت فیہم, ان کے اندر تو جو رہتا ہے, تیری وجہ سے ان پر عذاب ٹلا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کافروں پر غصہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ دیکھیے یہاں سے سانپ نکل آئے, بچھو نکل آئے, آپ سلیپر لے کے اس کو مارنے دوڑے اور وہ چھلانگ لگا کے یہاں قرآن مجید کے اس نسخے کے اوپر بیٹھ جائے. آپ کے ہاتھ میں جوتا ہے, آپ مارنا بھی چاہتے ہیں, ماریں گے؟ سانپ سے سلو ہو گئی نہیں. غصہ ٹھنڈا ہو گیا, سانپ طاقتور ہو گیا نہیں, تو پھر مارتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ظالم جب اترے گا کچل دیں گے, جب بھی اترے گا یہ میرے سے ڈر نہیں, اس کو کچل کے رکھ دوں گا. اب اگر اس کو ماروں گا تو قرآن کی بھی توہین ہوگی. اللہ کہتا ہے محبوب میں نے جہنم تیار کیا ہی ان کے لیے ہے, ان کو پیس کے رکھ دوں گا, لیکن اب عذاب نازل نہیں کر رہا. وانت فیہم, اس لیے کہ ان کے اندر تو جو رہتا ہے. تو جب پکے کافروں کو بچا لیا گیا اس عذاب سے, عذاب استحصال سے, ہم تو پھر غلام ہیں. اس لیے اس طرح کا عذاب تو نہیں آئے گا, لیکن یہ جو تنبیہات ہیں ہمارے اوپر, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ہمارے بد امنی ہے, یہ جو ہے وہ آفات بلیات سماوی اور ارضیاں ہیں, یہ جو ڈینگی کا ایک مرض لاحق ہوا ہے, یہ کیا کچھ ہے ہمارے پاس, یہ سارے عذاب ہیں. یہ حکمرانوں کا بدترین ہونا یہ ایک بہت بڑی ایک تنبیہ کی صورت ہے, اور اس طرح اولادوں کا نافرمان ہو جانا یہ ایک تنبیہ کی صورت ہے. تو اگر ہم اس کے روح سچے دل سے حاضر ہو جائیں تو دیر نہیں لگتی, اللہ کی رحمتیں چھم چھم ہمارے اوپر برسیں گی. اے اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دے اور ہمارے من کو روشنی دے دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ, پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دے, وقت کی بہاریں نصیب کر دے اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما. جئیں تو تیرے لیے, مریں تو تیرے دین کے لیے, اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار. ہر علت, ہر قلت, ہر ذلت سے رہائی دے دے, اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے. سوچو خیالوں کو نور عطا کر. کوئی ایک شخص بھی واپس جائے تو اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ آج کی محفل کی برکتیں بھی بھیج دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں نور و نکہت کے ماحول پیدا کر دے. اے اللہ کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق دے دے. اس مسجد مرکز کو قیامت تک آباد رکھ. درس قرآن کے یہ سلسلے اے اللہ ابد تک باقی رہے اور اس کی برکتیں آنے والوں کو نصیب فرما. اپنے محبوب کی غلامی میں زندگی اور اسی غلامی میں موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگلے ماہ